جو بول رہی ہے سیدھا رنگ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ٹھیک۔ بارکم اللہ، حیاکم اللہ۔ جی الحمدللہ۔ تو بدعات رجب و شعبان کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے، ماہ رجب ہم پڑھ چکے ہیں۔ ماہ شعبان میں جس طرح سے ایک رات کو خاص کیا جاتا ہے، اس رات کو کیوں خاص کرتے ہیں اور کیوں خاص نہیں کیا جانا چاہیے، اس کے دلائل ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ جو شب برات مناتے ہیں اس کے 6 طریقے بتائے گئے ہیں، ان 6 طریقوں کو دیکھیں گے اور کل کی طرح آپ میں سے ایک ایک کر کے ریڈنگ کریے، انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ میں مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ تو سب سے ٹھیک پہلے ہے، کون کرنا چاہیں گے؟ میں کروں۔ جی کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات منانے کے 6 طریقے۔ سابقہ تفصیلات کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 15 شعبان کی رات کے یہ مروجہ نام شب قدر یا شب برات کتب تفسیر و حدیث میں نہیں پائے جاتے، اور اس رات کا جو ذکر آیا ہے وہ صرف نصف شعبان کی رات کے حوالے سے ہے، اور جہاں تک اس رات کو منانے کا تعلق ہے تو ہمارے یہاں اس کے 6 مختلف انداز اور طریقے مروج ہیں۔ چلے گئے ہوں؟ ہاں نیکسٹ پیج۔ اس شام کو جی، نمبر 1، اس شام کو اچھے اور عمدہ کھانے یا حلوے مانڈے تیار کیے جاتے ہیں، اور انہیں خود تیار کرنے والے ہی مل بیٹھ کر مزے لے لے کر کھا جاتے ہیں۔ نمبر 2، آتش بازی اور چراغاں کیا جاتا ہے، خوب گولا بارود جلایا اور فضول خرچی کی جاتی ہے۔ نمبر 3، بعض لوگ اس رات کے استقبال کے لیے گھروں کو صاف کرتے اور خوب سجاتے ہیں، اور یہ سب اس عقیدے کے پیش نظر کیا جاتا ہے کہ اس رات فوت شدگان کی روحیں واپس آتی ہیں۔ نمبر 4، بعض جگہوں پر لوگ اس رات خصوصی اہتمام کے ساتھ اور بعض اوقات اجتماعی شکل میں قبرستان کی زیارت اور دعا کے لیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 6، اس رات کو ذکر و عبادت کی جاتی ہے۔ جی، تو یہ 6 طریقے ہیں جو اس رات کے لیے خاص کر لیے جاتے ہیں۔ کون سی رات کے لیے؟ شب برات، شب شعبان۔ جی، شب برات، نصف شعبان کی رات کو۔ تو ان 6 چیزوں پر لوگ اس طرح سے ایسے بتا نہیں سکتے جیسے کہ یہ ان پر فرض ہے، ویسا اہتمام کرتے، ہر چیز کو ایسے بخوبی انجام دیتے جیسے کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ عید الفطر پر بھی اتنا وہ لوگ خوشی نہیں ہوتے جتنا یہ لوگ اس رات کو مناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اس دن؟ سب سے پہلے تو حلوے بنائے جاتے ہیں۔ حلوے کیوں بنائے جاتے ہیں، کیسا بنائے جاتے ہیں، آگے انشاءاللہ آپ کو یہ بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز، 15 شعبان کو دن میں حلوے بناتے ہیں، کیے جاتے ہیں۔ جیسے عید الفطر کو ہم کس طرح سے خوشی کا دن مناتے ہیں، ویسے ہی اس دن کو بھی یہ لوگ خاص کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتش بازی، جلسے، ہر طرف لائٹنگز لگائے جاتے، بڑے بڑے مائکس لگا دیے جاتے۔ مغرب سے ہی یا بعض جگہوں پہ تو عصر سے ہی اس طرح کی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ اکبر۔ اس میں پٹاخے بھی پھوڑے جاتے، نعرے بھی لگائے جاتے، گھر گھر گلی گلی میں جا کے سب کو جمع کرنے کی کوشش بھی کرتے کہ آؤ سب، اور اپنے گھروں کو صاف ستھرا کرتے ہوئے ایک طرح سے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس دن نعوذ باللہ من ذالک بزرگوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ کیا اس طرح کا عقیدہ رکھنا جائز ہے اسلام میں؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح بھٹکتے رہتی؟ نہیں ہے ایسا، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنوں کی قبروں کے پاس، جاؤ ان کی زیارت کرو۔ زیارت کے مطلب ہے ان کے پاس جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ان کی قبروں کو صاف کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو صرف ہماری دعائیں ہی کام آتی ہیں۔ لیکن اس طرح سے اس رات کو خاص کر لینا یہ غلط ہے۔
روزہ رکھنا، ذکر و عبادت کرنا، جس طرح سے عید الفطر اور شب قدر کی رات کا اہتمام قرآن و حدیث سے ملتا ہے، ویسا اس رات کے ساتھ اگر آپ خاص کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس پر کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ چیز باعث ثواب نہیں، باعث عذاب بنے گی۔ چلیے، پہلے طریقے میں حلوے پکانا اور کھانا، اس کی کیا شریعت میں اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ کب سے شروع ہوا، یہ آپ انشاءاللہ یہاں پر جانیں گے۔ جو ریڈنگ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن جو ریڈنگ نہیں کر رہے وہ غور سے سنیے۔ اگر کچھ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جس کو اردو آتی ہو یا نہ آتی ہو، غور سے سننے کی کوشش کریں۔ جی پڑھیے باجی آگے۔ جی پہلا طریقہ حلوے مانڈے پکانا اور کھانا۔ جہاں تک اس پہلے طریقے یعنی اچھے اور عمدہ کھانے اور حلوے مانڈے تیار کرنے اور کھانے کا تعلق ہے، تو یہ اسلامی تہواروں کی علامت سمجھے جاتے ہیں، جبکہ نصف شعبان کی رات کو سرے سے اسلامی تہوار کہا ہی نہیں جا سکتا اور اسے عیدین یا حج کی شکل دینا غلط ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہم تہوار سمجھ کر ایسا نہیں کرتے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اچھے کھانے پکانا کسی بھی دن جائز نہ ہو؟ اس سلسلے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بلا شبہ اسراف و تبذیر یعنی فضول خرچی کے ضمن میں نہ آنے والے کھانا تیار کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ ہر روز یا اکثر ایام میں معمول ہو اور اگر یہ 15 شعبان کی شام کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو معاملہ یقیناً مشکوک سا ہو جاتا ہے، اور مشکوک سے احترازی مومن کی شان ہے۔ اب ہر شخص اپنے عمل کا جائزہ خود لے سکتا ہے کہ وہ یہ حلوے تہوار سمجھ کر تیار کرتا ہے یا معمول کے مطابق ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ ویسے بظاہر چرب لسانی سے چاہے کوئی کچھ بھی ثابت کرتا پھرے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تہواری شمار کیا جاتا ہے، اور بعض حلوہ خور مذہبی پیشواؤں نے یہ رسم اپنے مخصوص مفادات کے لیے جاری کی ہے، جو اگر اسی تہوار کے نظریے سے معمول یہ رہے تو پھر یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور ایسی رسوم کو جاری کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب ثبوت بھی دیے جاتے ہیں، اور اس رات کو حلوہ پکانا سنت قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تردید کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ کہ اس پیج نمبر 214 پر فضائل شعبان کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ یہ جو عوام میں مشہور ہے، اس رات سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اور اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ تناول فرمایا تھا۔ یہ بالکل لغو اور بے اصل بات ہے، کیونکہ مورخین کا اتفاق ہے کہ غزوہ احد ماہ شوال 3 ہجری میں واقع ہوا تھا، نہ کہ شعبان میں، لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ آج حلوہ ہی واجب اور ضروری ہے بدعت ہے۔ بعض لوگ مسور اور چنے کی دال پکانے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی حلوے کی طرح ہی ہے، بس صحیح بات یہ ہے کہ حسب معمول کھانا پکانا چاہیے اور اس رات کو تہوار نہیں بنانا چاہیے۔ معروف حنفی عالم علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس رات کے حلوے کے بارے میں فتویٰ ہے کہ اس کے متعلق کوئی نص نفی یا اس بات میں وارد نہیں، لہذا حکم شرعی یہ ہے کہ اگر پابندی رسم ضروری سمجھے گا تو کراہیت لازم ہوگی، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں فرمایا، اور اسی 15 شعبان کی رات کو تہوار منانا، کھانے پکانا اور زیب و زینت کا اظہار کرنا بھی ہے، اور یہ سب بدعات کے قبیل سے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آگے بڑھو۔ جی دوسرا طریقہ، ایک منٹ، حلوہ پکانے کا جو رسم ہے اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے لوگوں کی، وہ اس طرح سے ہے کہ نعوذ باللہ جنگ احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی کہ آپ کے دانت شہید ہوئے تھے، تو اس وقت میں آپ نے حلوہ کھایا تھا، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن حلوہ پکایا جائے، ایک طرح سے لوگوں نے رسم ایجاد کر دی، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا ہو کیونکہ آپ کے دانت زخمی تھے، لیکن اگر آپ دوسری طرح سے دیکھیں کہ آپ حلوہ پکا رہے ہیں اور ایک طرف حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو آپ کے یہ ان کی شہادت پہ خوشی ہوئی کہ غم ہوا؟ کس چیز پر آپ حلوہ کھا رہے ہیں؟
دوسری چیز، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر اختیار کرنا ہے تو آپ عبادات میں اختیار کرو. اگر آپ کے دانت ٹوٹ گئے تب آپ حلوہ کھاؤ. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیروی کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح سے اسی رات کو خاص کر کے یہ آپ عقیدہ رکھ رہے ہیں اور یہ آپ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ اس چیز کی وجہ سے ہم کھا رہے ہیں، تو یہ غلط ہو گئی. پہلی چیز، اس طرح کی پیروی ہو ہی نہیں سکتی. دوسری چیز، یہ رات ہی صحیح نہیں ہے، یہ دن ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو جنگ احد پیش آئی تھی سب کا اتفاق ہے کہ وہ کون سے مہینے میں پیش آئی؟ 2 ہجری. تو لہٰذا یہ پوری طریقے سے غلط رسم ہے. لہٰذا جو اس چیز کو کرتے ہیں وہ بدعات میں شمار ہوتے ہیں. جی آگے پڑھو. دوسرا طریقہ، چراغاں و آتش بازی کرنا، دین کو کھیل تماشا بنانا. شب برات کے منانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس رات بڑے زور و شور سے آتش بازی کی جاتی ہے، گولہ بارود چلایا جاتا ہے، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، موم بتیاں اور شمع جلا کر چراغاں کیا جاتا ہے. اس کا آغاز اور اسباب آغاز حتیٰ کہ اس کے جانی و مالی نقصانات بالتفصیل جشن معراج کے ضمن میں ذکر ہو چکے ہیں. اور اس پر مستعضیہ یہ ہے کہ آتش بازی کے ساتھ کسی دن تہوار منانے کا اسلام میں سرے سے کوئی تصور ہی نہیں، بلکہ شرعاً یہ افعال خبیث و مذموم ہیں، کیونکہ ضرورت سے زیادہ کسی جگہ بھی روشنی کرنا اور لاتعداد شمع جلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک کھلا اسراف و تبذیر اور سری فضول خرچی ہے جسے اللہ نے قرآن کریم میں ممنوع قرار دیا ہے. اور ایسا کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہے، اور بے جا فضول خرچی نہ کرو، بے شک بے جا مال اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، دوست و تابع ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یہاں اسراف و تبذیر یا فضول خرچی کو ایک شیطانی فعل اور ایسا کرنے والوں کو شیطان کے بھائی اور پیروکار کہا گیا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے مالک حقیقی کے دیے ہوئے مال کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے وہ شیطان ہی کا راستہ اختیار کرتا ہے. حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر حواشی موضوع القرآن میں فرماتے ہیں، یعنی مال بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس سے خاطر جمع ہو عبادت میں اور درجے بڑھیں. پیج پلٹانا ہے. بہشت میں اس کو بے جا اڑانا ناشکری ہے. جس طرح تبذیر کی قباحت ممانعت آئی ہے، ایسے ہی قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اسراف کی مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 141 میں ارشاد الہی ہے، اور اپنے مال کو بے جا مت اڑاؤ، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بے جا مال اڑانے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. سورہ اعراف کی آیت 310 میں فرمایا، کھاؤ اور پیو اور اڑاؤ نہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا. سورہ فرقان میں مومنوں اور اللہ والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ لوگ بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں جو خرچ کرتے ہیں، بیکار اپنا پیسہ نہیں اڑاتے اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں کہ جائز ضرورت میں بھی نہ اڑائیں، اور ان کے بیچ میں ان کا خرچ رہتا ہے، بیچ میں ان کا خرچ رہتا ہے. جی اندر جا رہی اندھیرا. یہاں یہ بات پیش نظر ہے کہ تبذیر اور اسراف میں فرق ہے. حلال و جائز مقامات پر حد اعتدال اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، جبکہ حرام و ناجائز مقام پر خرچ کرنے کا دوسرا نام تبذیر ہے، اور اس کے لیے قلیل و کثیر کی کوئی حد نہیں، بلکہ اگر ایک پیسہ بھی خرچ کرے گا تو حرام ہوگا، اور ایسا شخص شیطان کا بھائی اور پیروکار ٹھہرے گا. علاوہ ازیں یہ آتش بازی و چراغاں دین حق کے ساتھ ایک سری اور بھونڈا مذاق ہے، اور دشمنان دین کی سازشی کارروائیوں کو عمل جمع پہنا کر ان سے تعاون اور اپنے آپ کو فریب دینے کے مترادف ہے، اور اپنے دین کو لہو و لعب یا کھیل تماشا بنا دینا عذاب الہی کو آواز دینے والی بات ہے. قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں، پہلی قوموں میں سے جن اقوام نے اپنے دین کو تماشا بنایا ان کا کیا انجام ہوا، اور انہیں کن کن عذابوں میں مبتلا کیا گیا. ہمیں ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ورنہ عذاب الہی کو کوئی دور نہیں ہے. اس سلسلے میں سورہ انعام آیت نمبر 70 میں ارشاد ہے، چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے. مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہیں کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے.
اور اگر گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز بھی فدیے میں دے کر چھوڑنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پینے کو پانی اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اللہ حافظ۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا ہے، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ان آیات میں اقوام ماضی اور امم سابقہ کو جو وعیدیں سنائی گئی ہیں، ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے دین کو آتش بازی اور چراغاں وغیرہ سے کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ آسان الفاظوں میں صاحب کتاب یہاں پر سمجھا دیے ہیں، دوبارہ سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ تمام کو بتا دوں آسان الفاظوں میں کہ پہلی چیز یہ ہے حلوہ، جو خاص کر دیا جاتا ہے اس دن میں کہ حلوے پکاؤ، کھاؤ، مہمان کا ایک دوسرے سے ملنا کرنا، جیسے ہم عید الفطر، عید الاضحیٰ میں مٹھائی بناتے ہیں، شیخ وما کے لیے خاص کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے یہ لوگ حلوے کو خاص کر لیے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت دین میں نہیں ہے۔ دوسری چیز یہاں پر جو اکثر و بیشتر کرتے ہیں، اگر بڑے لوگ نہیں بھی کرے، والدین نہ بھی کرے، تو بچوں کو روکتے بھی نہیں ہیں، وہ ہے آتش بازی کرنا۔ آتش بازی کے مطلب ہے پٹاخے پھوڑنا، بڑی بڑی ہر طرح کی لائٹیں گلیوں میں سجانا، دھوم مچانا، گاڑیوں کی آوازیں کرنا، نعروں کی آوازیں کرنا، نعرے تکبیر کہہ کے چلانا، یہ ساری جو چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے؟ نہیں، کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ دوسری چیز، ایک طرح سے آپ یہ چیزیں کرتے ہوئے گناہ کر رہے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آپ بدعت میں جا رہے ہیں، یعنی کہ دین کا ایک نئی چیز آپ نے بنا لی ہے، اس کو دین کا حصہ بنا رہے ہیں، بدعت ہے جو کہ آپ کو جہنم تک لے کر ہی جا رہی ہے۔ دوسری چیز، آپ اپنے جو پیسے ہیں، اپنی جو کمائی ہے، وہ حرام میں اڑا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ہر چیز کا، یہاں تک کہ آپ وقت کہاں پر صرف کر رہے ہیں، آپ کے وقت کا بھی حساب لیتے اللہ تعالیٰ۔ تو جب وقت کا حساب لے رہے ہیں، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے قیمتی ہے، تو جو رزق اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں، جو مال اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں، کیا اس میں آپ کا حساب کتاب نہیں ہوتا؟ بالکل ضرور ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جس کے پاس دنیا میں مال و دولت کم رہے گی، غربا رہیں گے دنیا میں، جی، وہ لوگ جنت میں پہلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس زیادہ مال نہیں تھا، وہ بس جلدی حساب لیتے تھے، چلے جاتے۔ ایک 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 روپیہ بھی نہیں، روپیہ میں بھی 4 حصے ہوتے، اس کا بھی آپ کو حساب دینا ہے، کہاں پر کتنا خرچ کیا۔ تو ایسے مال کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ کھاؤ پیو اور اپنی ضرورت کے سامان خریدو، تو ان چیزوں کو آپ حرام میں ڈال رہے ہیں۔ جو پٹاخے آپ لے رہے ہیں، 100، 200، 300، 500، 1000، اتنے بھی آپ کی نظر میں یہ قیمت کم ہے، لیکن اتنے بھی اگر آپ لے رہے ہیں، اتنے پیسوں سے بھی ان پٹاخوں کو آپ پھوڑ رہے ہیں، جلا رہے ہیں، خدا نخواستہ اس پٹاخے کی ایک چنگاری کسی کو لگ گئی، کئی سارے حادثات دیکھنے آتے، تو ان حادثوں کے ذمہ دار آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جی، آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جبکہ ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، اتنے پیارے دین کو کھیل تماشا بنا دے رہے ہیں۔
اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ یہ تو حرام چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھانے پینے میں بھی اسراف مت کرو، حد سے زیادہ مت پڑو۔ ایک پلیٹ کھانے سے آپ کا پیٹ بھر رہا ہے تو آپ کو دوسری پلیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسراف ہو جائے گا اس میں، پھر آپ اس میں سے تھوڑا کھائیں گے اور پھینکنے میں جاتا، جیسے آج کل اللہ کی پناہ مسلمانوں کی شادیوں میں حال ہو رہا ہے اسراف کا، فضول خرچی کا۔ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ فضول خرچی سے بچنے کہے تو آپ حرام میں پیسے اڑا رہے ہیں۔ پھر یہاں پر اس آیت کو واضح کرتے ہوئے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جو دین کو اس طرح کھیل تماشا بناتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، اور اس دوزخ میں ان کا حال ایسا ہوگا کہ پینے کے پانی کو بھی ترسیں گے وہ۔ اور دوزخ ایسی جگہ ہے جہاں ایک بار آپ چلے گئے تو واپس نہیں آ سکتے، نہ ہی آپ کو موت آئے گی۔ کیا اس ایک دن ایک رات کی عبادتوں کے لیے اپنے خاندان، اپنے بزرگوں کی روایت کو چلانے کے لیے آپ جہنم میں جانا پسند کریں گے؟ عقل مند تو بالکل جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بچیے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریے۔ جی، تیسرا طریقہ کوئی اور پڑھنا چاہیں گے؟ جی، تیسرا طریقہ گھروں کی صفائی اور فوت شدگان کی روحوں کی آمد کا نظریہ۔ 15 شعبان کی رات کو منانے کا تیسرا اور مروجہ طریقہ یہ ہے، اس رات کے استقبال کے لیے گھروں کو صاف کیا جاتا ہے اور صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ سجاوٹ کی جاتی ہے، اور اس میں یہ عقیدہ کار فرما ہوتا ہے کہ فوت شدگان کی روحیں واپس آتی ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی اپنے بدن کی ہو، لباس و پوشاک کی ہو یا گھر کی، یہ سب چیزیں اسلام میں مرغوب و محبوب ہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات میں تو اسے جزء ایمان قرار دیا گیا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، حتیٰ کہ ایک صحیح حدیث شریف کا جزء اول تو زبان زد خاص و عام ہے، جس میں ارشاد نبوی ہے الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس حدیث کا اطلاق مسلمانوں کی پوری زندگی کے ہر ماہ و سال اور شب و روز پر ہوتا ہے، تو پھر اس حکم کو صرف ایک رات کے ساتھ خاص کیوں کیا جائے؟ اور پھر جمعہ و عیدین کے دنوں میں اللہ و رسول کو بطور خاص طہارت و پاکیزگی مطلوب تھی، تو اس کا الگ سے حکم موجود ہے، لیکن اس رات کے استقبال کے لیے اس فعل کو بطور خاص کوئی دلیل نہیں۔ ہاں، اگر مطلق حکم طہارت پر عمل پیرا ہونے کی مسلسل توفیق حاصل ہو تو حسب معمول اس رات میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر تہوار اس حدیث کا اطلاق اگر تہوار کہاں تک چلے گی کہ سمجھ کر اور روحوں کی آمد کے عقیدے سے ہو، تو پھر جب یہ دونوں ہی چیزیں بے دلیل ہے تو ہمارا فعل بھی کسی تردید کا محتاج نہیں رہتا۔ 15 شعبان کی شام کو گھروں کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ کی تہ میں کار فرما نظریے کو اس رات فوت شدگان کی روحیں واپس آتی ہیں، یہ عقیدہ سراسر باطل ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مرنے کے بعد کسی کی روح کا واپس آنا نہ شعبان کی رات اس میں ممکن ہے اور نہ کسی دوسرے دن میں۔ ہمارے بر صغیر کون ہے ہمارے برصغیر کے معاشرے میں مخصوص حلوے کھانے اور کھلانے کے شوقین بعض مذہبی پیشواؤں نے تو اپنے مخصوص مفادات کے لیے روحوں کی آمد و رفت کا باقاعدہ ایک چارٹ مہیا کر رکھا ہے، جس کے مطابق وہ عوام سے فوت شدگان کے نام پر کھاتے پیتے اور کپڑے کی شکل میں نذرانے وصول کرتے رہتے ہیں۔ ان حضرات کے مطابق نیچے یعنی تیسرے، ساتیں یعنی 7ویں اور 10ویں دن، حتیٰ کہ میت کی روح 40 دن تک مسلسل اپنے گھر آتی رہتی ہے، اور پھر مومنین کی روحیں ہر ہفتے میں ایک دن یعنی جمعرات کو اور ہر سال میں ایک رات یعنی شب بارات کو آتی ہیں، اور ان کا ایک سالانہ نور شاید برسی کے دن ہوتا ہے۔ ٹور ہے، ہاں، سالانہ ٹور۔ یہ نظریہ و عقیدہ اہل سنت کے متفقہ عقائد کی روح سے صحیح نہیں بلکہ باطل ہے، کیونکہ فوت شدگان برزخی زندگی سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور عالم برزخ کا عالم
دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اور کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ اس رات روحیں اپنے گھروں میں واپس آتی ہیں، بلکہ قرآن کریم سورہ مومنون میں تو اس کی واضح تردید موجود ہے۔ بدعملی میں مبتلا لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے افعال سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کر دے گا، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا جسے چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے برزخ حائل ہے جو دوسری زندگی کے لیے اٹھائے جانے کے دن تک رہے گا۔ بعض لوگ 30ویں پارے کی سورہ قدر کے الفاظ سے دھوکہ کھاتے ہیں یا مغالطہ دیتے ہیں، اور ان الفاظ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس رات یعنی لیلۃ القدر میں فرشتے اور روحیں اترتی ہیں، اور یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے روحوں کا اترنا ہی مراد ہے، حالانکہ اول تو وہاں مذکورہ رات سے مراد رمضان المبارک والی رات لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شعبان والی۔ دوسرے یہ کہ ان اور ایسے ہی دیگر الفاظ میں روح سے مراد موت شدگان کی روحیں نہیں بلکہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ اور پھر اسی ایک آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح سے تعبیر نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کریم کے دیگر متعدد مقامات پر بھی انہیں روح الامین، روح القدس کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں روح القدس سے مراد جبرائیل ہے یا وحی الہی کا علم ہے، اور بعض کے نزدیک خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی روح پاک مبارک ہے مراد ہے، جسے اللہ نے قدسی صفات بنایا تھا۔ پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 110 میں بھی یہی بات مذکور ہے۔ سورہ نحل کی آیت 30-20 روح سے مراد روح نبوت یا علم وحی ہے، فوج شدگان کی روحیں نہیں۔ سورہ نحل ہی کی آیت 102 میں روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور سورہ شورى آیت نمبر 193، سورہ معارج آیت نمبر 4 اور سورہ نبا آیت نمبر 38 میں روح الامین اور روح سے مراد بھی جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ الغرض اوپر سے نیچے اترنے اور نیچے سے اوپر چڑھنے کے حوالے سے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں روح الامین حضرت جبرائیل ہی مراد ہیں، نہ کہ فوج شدگان کی روحیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شعبان کی شام کو روحوں کی آمد اور ان کے استقبال کی نیت سے جھاڑ پونچھ، صفائی ستھرائی، تزئین و سجاوٹ کرنا محض خود ساختہ عقیدہ ہے، جسے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نصیب نہیں۔ لیکن اگر کوئی بلکہ عموماً لوگ روزانہ ہی صفائی کرتے ہیں، وہ حسب معمول اسی شام بھی کرتے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں بلکہ ایک مرغوب فعل ہے۔ جی، تو یہاں پر دیکھیے ہمارا جو دین مذہب ہے وہ پاکی اور صفائی کا حکم دیتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ہمیشہ ہر دن، کوئی دن آپ کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ہر دن آپ کو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے، اور اکثر و بیشتر ہم مسلمان کرتے بھی ہیں، گھروں کی بھی صفائی کرتے ہیں، خود کو بھی صاف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خاص طور پر حکم دیا گیا پاکی صفائی کا، وہ جمعہ کا دن ہے، ہر ہفتے جمعہ کا دن۔ جمعے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ گھر کو بھی صاف کرو، اپنے آپ کو بھی صاف کرو، غسل کرو، مرد حضرات مسجد جائیں، عورتیں چاہے تو جائیں یا گھر میں ظہر پڑے۔ اس دن عید المومنین کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 عیدیں ہمارے اسلام نے ہمیں بتائی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس دن بھی خوشی کے لیے ایک طرح سے آپ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں اور اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں، مل جل کے کھاتے ہیں، آپس میں میل ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہمارے نبی نے بھی کیا ہے، تو ہمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو چیزیں ساری کی ساری ابھی آپ نے پڑھی ہیں اور سنی ہیں، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، ہندوانہ طریقہ ہے۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے جب ان کے پاس کوئی مرتا ہے تو پنڈ دان بول کے ان کے پاس ایک رسم ہوتی، 10واں تیجا مانے 3 دن کے بعد نعوذ باللہ کوے کو کھانا کھلاتے۔ اگر کوا کھا گیا تو سمجھتے کہ ہاں ان کی آتما کو شانتی مل گئی۔ پھر 7 دن کو ایک رسم مناتے، پھر 10 دن کو کھانا کھلاتے، پھر ہر سال برسی کرتے۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، یہ مسلمانوں میں اس طرح کا کوئی بھی جواز آپ کو نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گیا نا کہ یہ جو مرنے کے بعد جو یہ لوگ کھلاتے پلاتے، یہ ہندوانی رسم و رواج ہے، ان کا دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔
اس کے بعد جو روحوں کے ساتھ اس رات کو خاص کرتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، یہ چیز کے بارے میں بھی صاحب کتاب نے اتنی پیاری آیت کو یہاں پر بتا دیا ہے، بیان کر دیا ہے، جس سے پوری طریقے سے ان کے عقیدے پر پانی پھر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ دیے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، کسی کو موت آ جاتی ہے، قال رب ارجعون، تو وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ واپس نہیں جا سکتا، وہ تڑپنے لگتا، کوشش کرنے لگتا۔ کیوں کوشش کرنے لگتا؟ کیونکہ اب اس کو معلوم ہو جاتا کہ اس نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے وہ آخرت کی تیاری نہیں تھی، تو وہ خواہش کرنے لگتا کہ اللہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں اپنی آخرت کو سنوار کے واپس آؤں۔ تو اس سے واضح ہو جا رہا کہ کوئی روح واپس نہیں آ سکتی۔ عالم برزخ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ ایک تھا عالم ارواح جو دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے کا واقعہ پیش آیا، اب ہے یہ دنیا عالم، اس کے بعد عالم برزخ، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ، اللہ عالم وہ کس طرح سے ہے، کیسے ہے۔ نیک روحوں کا الگ ٹھکانہ ہوتا ہے، بد روحوں کا الگ ٹھکانہ ہوتا ہے، اور خبر سے ہی ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کو بھی چھوٹ نہیں ہے، کوئی بھی اس دنیا میں واپس نہیں آتا ہے مرنے کے بعد۔ اور جو ہندوؤں کے پاس بھی ہے کہ وہ لوگ کہتے کہ اس طرح کے یہاں پر آتما ہے، ان کی آتما ہے، ان کی آتما ہے، ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی اسی لیے ان کی آتما بھٹک رہی ہے، یہ ساری چیزیں شیطانی چونچلے ہیں۔ جنات ان کے روپ میں آتے ہیں اور ان کو بہکاتے ہیں، یہ ان کا کانسیپٹ ہے، مسلمانوں کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی روح واپس نہیں جائے گی، تو لہٰذا یہ سرے سے ہی غلط ہے، اس پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے، یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک گناہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا بچتے رہیے۔ نہ ہی حلوے پکانا ہے، نہ ہی اس رات کو خاص کرتے ہوئے صفائی ستھرائی کرتے ہوئے اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ آج ہمارے بزرگ واپس آئیں گے۔ جی آگے پڑھیے۔ چوتھا طریقہ، اجتماعی شکل میں زیارت قبور۔ نصف شعبان کی رات کو منانے کا چوتھا طریقہ یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگ اس رات خصوصی اہتمام کے ساتھ اور اجتماعی شکل میں قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ یوں تو کسی بھی دن یا کسی بھی رات مصنون طریقے سے زیارت جائز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ترغیب دلائی ہے کہ فکر موت و ذکر آخرت میں معاون ہوتی ہے، اور زیارت کے وقت جو دعا ہے وہ بھی صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ اور زیارت قبور کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے شرکیہ اور بدعہ کو چھوڑ کر صرف شرعیہ کے پیش نظر محض موقع بموقع صرف اپنے گاؤں کے قریبی قبرستان میں جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی صرف انفرادی شکل میں ہو تو مفید مطلب ہے، اور یہ دنیا زیادہ عبرت انگیز بھی ہوگی۔ مفید مطلب ہے اور یہ زیادہ عبرت انگیز بھی ہوگی۔ اور جب بہت سارے لوگ مل کر قبرستان جائیں گے تو ظاہر ہے کہ انہیں وہ عبرت حاصل نہیں ہو سکتی جو اکیلے محض کے لیے ممکن ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات پر شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے جو زیارت قبور کے لیے تشریف لے گئے تو اکیلے تھے، باجماعت نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زیارت کے لیے اکیلے جائیں اور ہم باجماعت وہاں جا نکلیں تو اتباع نہیں، ابتداء ہے، سنت نہیں بدعت ہے، باعث ثواب نہیں موجب عذاب ہے۔ اور پھر نصف شعبان کی اس رات کی فضیلت کے پیش نظر بطور خاص زیارت کے لیے جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، اور اس سلسلے میں کئی جو روایت بیان کی جاتی ہیں محدثین نے اس کی سند پر کلام کیا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے بیان کرنے کے بعد ذکر کیا ہے کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ سے سنا کہ وہ اس روایت کو ضعیف کہتے تھے، اور اس روایت کی سند میں پائے جانے والے 2 جگہوں کے انقطاع کو بیان کیا ہے کہ اس کی سند میں حجاج اور یحییٰ کے مابین اور پھر یحییٰ اور عروہ کے مابین بھی انقطاع ہے، کیونکہ یحییٰ نے عروہ سے نہیں سنا اور حجاج نے یحییٰ سے نہیں سنا۔ نیز اس روایت کی سند میں مذکور ایک شخص حجاج بن ارطا جی چلے جو کہ
مدلس شمار کیا گیا ہے، اور کوئی مدلس راوی اگر کسی روایت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں نے فلاں سے سنا تو وہ روایت مقبول ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ جبکہ اس روایت میں حجاج نے ایسا بھی نہیں کیا، بلکہ تحدیث کے بجائے انا ان فلاں کے انداز سے مروی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسے غالباً انہی دونوں وجوہات کی بنا پر ضعیف قرار دیا، لہٰذا محض اس روایت کو بنیاد بنا کر 15 شعبان کی رات جوق در جوق اجتماعی شکل میں اور باجماعت زیارت قبور کے لیے جانا درست نہیں ہوگا۔ البتہ حسب معمول اگر کوئی شخص مشروع طریقے سے زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ سابقہ تفصیلات سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ کتنے ہی امور ایسے ہیں جو فی نفسہ جائز تو ہیں، مگر ہم لوگوں نے انہیں اپنی اصلی حالت میں نہیں رہنے دیا، بلکہ ان پر اپنا رنگ چڑھا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسنونات کے دائرے سے نکل کر دوسرے دائرے بدعات میں شمار ہونے لگے ہیں۔ قابل توجہ بات صرف اتنی سی ہے کہ دین جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے اسے اسی طرح ہی اختیار کیا جائے تو ثواب ہوگا، اور اگر اپنی طرف سے اس میں سرے منہ بھی فرق اور تصرف کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زیارت کیوں کرنا چاہیے؟ خبروں کی زیارت کیوں کی جاتی ہے؟ فکر آخرت بڑھ جائے، عبرت حاصل کرنا ہے، موت کو یاد کرنا ہے، عبرت اس حاصل طرح۔ کرنے کے لیے عبرت جی کا مطلب ہے کہ اپنے آپ پر غور و فکر کریں۔ ہم جس طرح سے دنیا میں غافل ہو رہے ہیں، ہم سے پہلے لوگ بھی غافل تھے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کو موت آ پہنچی۔ موت آ گئی، جی۔ ہمیں بھی آج یا کل موت آئے گی۔ موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ ہماری موت کب آ سکتی؟ ہم پورے بالکل یقین کے ساتھ بتا سکتے کہ ہم کب مریں گے؟ نہیں بتا سکتے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ چھوٹے بچے کو بھی موت آ رہی، جوان لڑکے کو بھی موت آ رہی، آدمی کو بھی موت آ رہی، اور ضعیف کو بھی موت آ رہی۔ کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں کی زیارت کا اسی لیے حکم دیا ہے تاکہ ہم کثرت سے موت کو یاد رکھ سکیں۔ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو وہ گناہوں میں نہیں پڑتا۔ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو وہ دنیاوی جو اغراض ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، بس اسی کو پوری کرنے کی کوشش کرتا، یہ نہیں کہ بس دنیا میں کھو جائے۔ جب موت یاد رکھے گا تو وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا، بلکہ آخرت کی تیاری کرنے میں کوشش کرے گا۔ اسی لیے آپ نے حکم دیا کہ کثرت سے زیارت کرتے رہو، جنازوں میں شامل ہوتے رہو، یہاں تک کہ ایک مسلمان کے جو مسلمان پر حقوق ہوتے ہیں اس میں بھی آپ نے یہ شامل کر دیا کہ جنازے میں شرکت کرو، تاکہ تمہیں اپنا احساس ہو، اپنی موت یاد ہو۔ لیکن اس کے لیے کوئی دن خاص کرنا، کوئی جگہ خاص کرنا، یہ اس طرح کی کوئی ایک رات خاص کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں۔ نہیں ہے۔ پھر دوسرا طریقہ یہ بنا لیے کہ جماعت کے ساتھ جاتے۔ جماعت کا مطلب ہے کہ مجموعہ، لوگوں کا مجموعہ، گروپ بن کر جاتے، 10 سے 15 لوگ، 15 سے 20 لوگ، 20 سے 40 لوگ۔ اگر جب مجموعے کے ساتھ جا رہے ہیں، اجتماع کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جس چیز کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ چیز پوری ہو سکتی؟ عبرت حاصل کر سکتے آپ؟ نہیں کر سکتے۔ شیطان بہکانے لگتا، آپ بس ایک دوسرے کو دیکھنے میں لگتے کہ وہ کیسا کر رہا ہے، یہ کیسا رو رہا، اس نے کیسے ہاتھ اٹھائے، وہ کیسے دعا کر رہا ہے، اس کے جوتے کیسے، اس کے چپل کیسے، اس کا کرتا کیسا ہے۔ نعوذ باللہ، وہاں ٹھہر کے بھی آپ دنیاوی چیزوں میں مشغول رہتے، تو آپ کا مقصد ہی کہاں پورا ہو رہا قبرستان جانے کا؟ نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا دونوں طریقوں سے بھی یہ چیز غلط ہے، لاجیکلی بھی اور دین اعتبار سے بھی۔ خبروں کی زیارت کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی خاص دن، کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے، جب چاہے جیسے آپ کو سہولت ہے ویسے آپ خبروں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز، تنہائی میں جانا افضل ہوتا ہے، کیونکہ جتنا ہم اکیلے ہوتے ہیں اتنا ہم اپنے آپ پر غور کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ جانے سے یہ مقصد پورا نہیں ہوتا، اسی لیے یہ چیز کو سراسر چھوڑنا چاہیے۔ چلیے 5واں طریقہ۔ 15 شعبان کی رات المعروف شب برات کو منانے کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ
اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے اور رات کو ذکر و عبادت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ معروف و معمول طریقہ یہی ہے۔ لہذا آئیے پہلے دیکھیں اس دن کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے وہ باتیں مستحضر کر لیں جو ہم نے اس موضوع کو شروع کرتے وقت ذکر کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا تخصیص یوم اس ماہ شعبان کے بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور جو شخص صوم داودی یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کا عادی ہو وہ اس ماہ کے حسب معمول روزے رکھ سکتا ہے۔ اس میں چاہے 15 شعبان کا روزہ بھی ہو، چاہے رمضان سے 1 یا 2 دن قبل کا روزہ بھی کیوں نہ آ جائے، اور وہ شخص جو ہر ماہ ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتا آ رہا ہے وہ بھی بلا اختلاف اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف 15 شعبان کا روز نہیں رکھے گا بلکہ ساتھ ہی 13 اور 14 کا بھی رکھے گا، اور وہ صرف ماہ شعبان میں ہی ایسا نہیں کر رہا بلکہ وہ سال بھر کے تمام مہینوں میں مسلسل یہی عمل کرتا آ رہا ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا آیا ہے وہ 15 شعبان کی پیر اور جمعرات کا دن آ جانے کی شکل میں روزہ رکھ سکتا ہے، اسے کوئی ممانعت نہیں، اور پیر یا جمعرات کا دن رمضان سے یا 1-2 دن قبل آ جائے تو بھی اسے حسب معمول اس کا روزہ رکھ لینے کی اجازت ہے، ورنہ 15 سے لے کر آخر شعبان تک غیر عادی اور عام آدمی کو روزہ رکھنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اور وہ حدیث، حوالہ جات و ترجمہ سمیت متعلقہ مقام پر ذکر کی جا چکی ہیں۔ من گھڑت روایت پڑھوں؟ خاص جی 15 شعبان جی خاص 15 شعبان کا روزہ رکھنے کے لیے بھی بعض روایت بیان کی جاتی ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ ثابت ہے، جبکہ ایک روایت اس قدر ضعیف و کمزور ہے کہ اس سے استدلال کرنا ہی جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدث برصغیر علامہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نصف شعبان کے دن کے روزے کے بارے میں کوئی ایک بھی صحیح سند والی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی مرفوع حدیث مجھے نہیں ملی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صرف اکیلے 15 شعبان کا روزہ رکھنا لا اصل ہے بلکہ مکروہ ہے۔ امام سیوطی و امام شوکانی رحمہ اللہ علیہ نے مذکورہ حدیث کو موضوع و من گھڑت قرار دیا ہے۔ پہلی روایت، اور جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور ابن ماجہ میں ہے، اسی میں ہے، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق سے نوازوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت بخش دوں؟ کیا کوئی فلاں فلاں حاجت والا ہے کہ اس کی حاجت پوری کر دوں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف ہی نہیں بلکہ من گھڑت کہا ہے۔ اس حدیث کو حافظ منظری رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب میں رویہ کے صیغے تمریض و تضعیف میں ذکر کیا گیا۔ اس روایت کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کے راوی میں سے ایک راوی ابن ابی صبرہ ضعیف ہے جس کا پورا نام ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام ابن معین رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ روایات وضع کیا کرتا تھا، یعنی من گھڑت باتوں کو حدیث کے نام سے بیان کیا کرتا تھا۔ علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوذی میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، اس کی سند میں ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ قریشی عامری مدنی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہے اور محمد بھی کہا گیا ہے، اور کبھی وہ اپنے دادا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، اس پر محدثین نے من گھڑت روایت بیان کرنے کا الزام لگایا ہے، اور مولانا سید امیر علی نے تعقیب التقریب میں اس کے ضعیف ہونے پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے میزان اعتدال میں ذکر کیا ہے کہ امام بخاری اور دیگر کبائر محدثین نے
اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کے فرزندان گرامی عبداللہ اور صالح نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ یہ روایت گھڑا کرتا تھا، اور امام نسائی نے اسے متروک قرار دیا۔ ایک دوسری روایت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، جس میں ہے جو آدمی اس دن 15 شعبان کا روزہ رکھے گا اسے 60 گزشتہ سالوں اور 60 آئندہ سالوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے جعلی و من گھڑت حدیثوں میں مشتمل اپنی کتاب الموضوعات یعنی جعلی حدیثوں میں ذکر کیا ہے، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے یہ موضوع و من گھڑت روایت ہے اور اس کی سند تاریخ و سیاہ ہے، لہٰذا یہ 15 شعبان کا روزہ شروع میں ذکر کیے گئے اسباب کی بنا پر رکھا جائے تو جائز و روا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو اور محض مذکورہ روایت کو بنیاد بنا کر اس دن کا روزہ رکھا جائے تو ناجائز و ناروا ہے، کیونکہ من گھڑت اور ضعیف روایت قابل استدلال نہیں ہے۔ جی تو کس کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے؟ یہ سن رہے ہیں سب غور سے؟ 15 شعبان کا روزہ۔ چھٹا طریقہ پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ چھٹا طریقہ باقی رہا اس رات کو منانے کا چھٹا طریقہ، یعنی رات کو قیام کرنا، ذکر و اذکار میں مشغول ہونا اور ایک مخصوص نماز ادا کرنا۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ رات بہرحال عام راتوں کی نسبت قدر فضیلت والی ہے، جس کا اندازہ متعلقہ روایت کے مجموعی مفاد سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان احادیث سے اس رات کی فضیلت کا تو اندازہ ہو جاتا ہے، مگر ان میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس سے اس طرف اشارہ ملتا ہو کہ اس رات میں تہوار منایا جائے، شب بیداری کا اہتمام کیا جائے اور خصوصی شکل و صورت اور کمیت و کیفیت کی نمازیں ادا کی جائیں، جیسا کہ آج کل رواج ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ تو یہ آج کے جو اسباق ہیں ان میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماہ شعبان میں جو جس طرح سے اس کی فضیلتیں بتائی جاتی ہیں اس کے 6 طریقے ہیں۔ شب برات یا یوں کہیے کہ ماہ شعبان کی جو عبادات ہے اس کے 6 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ اس رات کو حلوے بنائے جاتے ہیں، کھانے بنائے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ شرعی حیثیت نہیں رکھتے۔ جس طرح وہ لوگ دلیل ظاہر کرتے کہ ہم یہ حلوے اس لیے کھاتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کھایا تھا، تو اس کا اگر ہم ذہنی اعتبار سے سوچیں، اگر آپ کی بھی دانت شہید ہو جائیں تو آپ اس حلوے کو کھائیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک شہید ہونے پر کھائے تھے، تب شاید آپ کی یہ سنت پوری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو یہ بتایا جاتا کہ اس رات کو یہ حادثہ پیش آیا تھا، یہ تو بالکل غلط ہو گئی بات۔ جنگ احد ماہ شوال میں پیش آئی تھی، لہٰذا اس کا کوئی جواز نہیں ملتا۔ اس رات میں کوئی خاص نہ ہی کھانا پکانا ہے نہ ہی حلوے پکانا ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے آتش بازی اور چراغاں کرنا۔ چراغاں کا مطلب ہے لائٹنگز لگانا۔ آج کے زمانے میں تو چراغ نہیں ہے، لائٹنگز کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ زیادہ برف باری بھی فضول خرچی میں آ رہی، آپ کا کرنٹ چل رہا، آپ کی کرنٹ کی بل بڑھ رہی، اس میں آپ کو پیسے دینا پڑ رہا، تو ایک طرح سے یہ بھی آپ کے جو پیسے ہیں وہ حرام میں جا رہے ہیں۔ جتنی ضرورت ہے آپ کو اتنا ہی استعمال کرنا ہے۔ اکثر تو ایسے جگہ بھی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ محلوں میں پیسے جمع کرتے، بولتے کہ اس طرح کے چراغ لائٹنگز لگانا ہے پیسے چاہیے، جھنڈے لگانا ہے پیسے چاہیے، چندہ کرتے، اور لوگ بڑے شوق سے کہتے کہ ہاں یہ عبادت ہے، ایک طرح سے نیکیاں ہیں، ثواب ملتا، یہ پیسے دیتے۔ غلط، آپ کے پیسے فضول میں جا رہے ہیں، حرام میں جا رہے ہیں، تو لہٰذا بچیے ان چیزوں سے۔ نہ ہی آتش بازی پٹاخے کرنا ہے، نہ ہی لائٹنگز لگانا ہے، یہاں تک کہ آپ اس رات کو اپنے بچوں پر بھی ایک طرح سے نظر رکھیے کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں۔ دوست و احباب میں مل کے یہ لوگ اس چیز کو بڑے شوق سے کرتے۔ آج کل تو رات میں جگنے کا
ایک طرح سے ہیبٹ بن گئی ہے، لوگوں کی عادت بن گئی ہے، تو وہ سوچتے کہ یہ تو دین کا کام ہے، چلو بھائی آج کی رات دین کے کام میں چلے جائیں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ایک طرح سے آپ مشابہت کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کی دیوالی جو ہوتی ہے، کبھی غور کریں آپ لوگ، دیوالی میں وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں پٹاخے بنتا ہے، آتش بازی کرتا ہے اور کیا کرتے ہیں؟ دیوالی میں دیے لگاتے، سجاتے کرتے گھروں کے سامنے، وہ سب کرتے ہیں نا۔ دیے لگاتے، اور گھر کیا کی کرتے ہیں؟ صاف صفائی، گھر کی صاف صفائی، گھر کی صاف صفائی، اور کیا کرتے ہیں؟ چراغ لاتے صدقہ وغیرہ بھی نکالتے شاید وہ لوگ۔ ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں پورا کاپی پیسٹ ہے یہ چیزیں، بس ان کا نام ہندو ہے، ہمارا نام مسلمان ہے، باقی ساری چیزیں کاپی پیسٹ۔ جی وہ لوگ بھی اس دن خاص تہوار کے پکوان بناتے، مٹھائی بناتے، گھروں کی صاف صفائی کرتے، پوری طریقے سے ہر پرانی چیز نکال کے صاف کرتے۔ وہ لوگ کرتے نہیں کرتے؟ گھروں کی صاف صفائی کرتے، میٹھے پکوان بناتے، اور ان کا بھی عقیدہ رہتا کہ اس دن ان کی دیوی ان کے گھر میں پرکٹ ہوتی، اور یہاں پہ بھی عقیدہ ہے کہ روحیں آتی، نعوذ باللہ۔ سجتے سنورتے، پٹاخے لگاتے، ہر طرف لائٹنگز لگاتے، ایک طرح سے یہ پوری کی پوری مشابہت ہو گئی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، من تشبہ بقوم، کیا ہے آگے؟ من تشبہ بقوم جو ان کی کسی قوم کی تشابت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ فہو منہم، انہی میں سے ہے وہ۔ انہی میں سے ہے کا مطلب اسلام سے ہٹ جا رہے ہیں آپ، جی ہندو بن جا رہے ہیں آپ، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا نہ ہی عمدہ کھانوں میں حلوے اس رات پکائے جائیں، نہ ہی آتش بازی پٹاخے پھوڑے جائیں، نہ ہی لائٹنگز لگائی جائیں، نہ اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں، نہ ہی اپنے بچوں کو اس میں جانے دیں۔ اور جو نظریہ ہے فوت شدگان، یعنی جو ہمارے بزرگان مر گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، ان کی روحیں واپس آتی ہیں، گھر میں آتی ہیں، تو یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ نے فرما دیا کہ جو ایک بار اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر وہ صرف قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا۔ تو لہٰذا اس طرح کا عقیدہ بھی یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اس عقیدے سے بھی بچ کے رہیے۔ اس کے بعد چوتھی جو قسم ہے قبرستان کی زیارت کرنا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آپ کا حکم ہے کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ تم اپنی عبرت حاصل کر سکو، اپنی موت کو یاد کر سکو۔ اس میں آپ اس رات کو خاص کر رہے ہیں اور اس رات میں پوری جماعت کے ساتھ آپ وہاں پر جا رہے ہیں، تو یہ دین میں نئی چیز ہو جا رہی، بدعت ہو جا رہی، اور بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس خبروں کی زیارت کو بھی اس رات کے ساتھ خاص کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اس کے بعد جو روزہ ہے، روزے کے بارے میں صاف طور پر آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں نیت پر منحصر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت جیسی رہتی آپ کے اعمال ویسے ہیں، اور آپ کے اعمال جیسے رہتے آپ کو ثواب ویسا ملے گا۔ اب جو روزے رکھنے کے عادی ہوتے ہیں، ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے جو رکھتے ہیں ہر مہینے میں، 15 شعبان کا روزہ بھی آ جا رہا ہے اس میں، تو ایسی صورت میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیت ایام 20 کی ہے، آپ رکھ سکتے۔ اور 15 شعبان کے دن ہی جمعرات آ رہا، پیر آ رہا، اور پیر جمعرات کے رہنے کے آپ میں سے کوئی عادی ہے، ہر اکثر ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، تو ایسی صورت میں آپ 15 شعبان کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی مسلم نیت، جی آپ کی نیت پیر جمعرات کے روزے کی ہے، 15 شعبان کی نیت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن کوئی خاص طور پہ 15 شعبان کی نیت کر کے روزہ رکھتا ہے تو نعوذ باللہ یہ گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ کیونکہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، تو لہٰذا اس دن کا روزہ خاص کرنا
صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اس دن روزہ رکھ کے اس کی شام کو جس طرح سے شب قدر ہم مناتے ہیں اس طرح سے اس رات کو سمجھا جانا، شب برات سمجھا جانا، اس رات میں اچھے کپڑے پہننا، عبادات کرنا، مسجدوں کو جانا، جلسے کرنا، اجتماع کرنا، دروس وغیرہ کرنا، درود وغیرہ پڑھنا، نظمیں وغیرہ پڑھنا، ذکر و اذکار پڑھنا، یہ ساری چیزیں کچھ بھی دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شب قدر میں بھی بڑے بڑے لاؤڈ سپیکرز لگا کے جو نظمیں وغیرہ پڑھتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، ہر طرح کا درس اس میں رکھا جاتا ہے، اس طرح سے شب قدر میں بھی نہیں کرنا ہے یہ چیزیں۔ کیوں؟ کیونکہ شب قدر میں آپ کو اپنی عبادت کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس طرح سے جو حدیث جیسے آپ کو تمام روایت کے طور پہ بتایا گیا کہ کون کون اس میں راوی ہیں اور کس طرح سے یہ ضعیف قرار دی گئی ہے، وہ ساری چیز آپ کو حوالہ بتا دیا گیا ہے۔ وہ جو حدیث ملتی ہے وہ ضعیف تو ہے، لیکن اس میں جو باتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین اس رات آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے میں عطا کروں گا، کون معافی مانگنا چاہتا ہے میں اسے معاف کروں گا، تو کیا وہ اسی رات کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں، ہر روز تہجد میں بھی ہوتا ہے۔ حدیث کہیں اور سنیں آپ، ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے آسمان پر آتے ہیں، مرادی اعلان کرتا ہے، وہ تہجد کا وقت ہے بارک نا۔ اللہ، یہ تہجد کا وقت ہے، یہ جی آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور ہر رات میں کہتے ہیں یہ چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مانگنا ہے، جو دعا کرنا ہے تہجد میں مانگو، کبھی رد نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث کو بھی 15 شعبان کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے، شب برات کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے، یہ صحیح روایت ہی نہیں ہے۔ تو اب کوئی آپ کے پاس جواز ہی نہیں بچا کہ اس رات کا اہتمام کریں، تو لہٰذا 15 شعبان ہو یا ماہ شعبان ہو، اس کی فضیلت میں بس آپ اتنا ہی یاد رکھیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ آپ چاہو تو آپ بھی روزے رکھیے، صوم داؤدی کے روزے رکھیے، یا ایام 20 کے روزے رکھیے، یا پیر جمعرات کا روزہ رکھیے، باقی کچھ بھی چیزیں اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ تو الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا اور وقت بھی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آمین۔ کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔